الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ صلاۃ اور سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل، بہت بڑا کرم، بہت بڑا انعام، بہت بڑا احسان۔ اس نے اپنی رحمت اور مہربانی سے ہماری زندگی میں پھر ایک بار اپنی رحمتوں، برکتوں، بخششوں اور مغفرتوں کا اور رحمتوں کا یہ مہینہ رمضان مبارک کا ہمیں عطا کیا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرتے بھی ہیں، اور یہ بھی کہ ہم جتنا شکر ادا کر لیں وہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے حق ادائیگی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر ساتھ ہی یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنے ہی ایسے لوگ جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، نمازیں بھی پڑھی، جمعے بھی پڑھے، تراویح بھی پڑھی، اعتکاف کرنے والوں نے اعتکاف بھی کیے، اکٹھے افطاریاں اور یہ پروگرام دینی، لیکن اس رمضان میں وہ ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، اور ہم میں سے بھی کسی کو کوئی خبر نہیں ہے کہ اگلا رمضان دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس مہینے کی صحیح طور پر قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح بسر کرنے اور گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح ہمارے پیارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بسر کیا، گزارا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ائمہ محدثین، سلف صالحین جس طرح یہ مہینہ بسر کیا کرتے تھے، گزارا کرتے تھے، اللہ ہم سب کو بھی اسی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، رمضان کا جو لغوی معنی ہے، جب گرمی اور دوپہر کا وقت ہو، پہاڑی علاقہ ہو اور سخت دھوپ کی وجہ سے پتھر سخت گرم ہو جاتے ہیں، انسان ان کے اوپر چلنے لگتا ہے تو انسان کے پاؤں جلتے ہیں، تو ان گرم پتھروں کو جو پاؤں کو جلانے والے بن چکے ہوتے ہیں انہیں رمضان کہا جاتا ہے، یہ جلانے والے پتھر۔ تو چونکہ یہ مہینہ بھی اہل ایمان کے گناہوں کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اس لحاظ سے اس مہینے کو رمضان کہا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ قرأ یقرأ کا ویسے معنی پڑھنا ہوتا ہے، جب ساتھ الف نون آ جاتا ہے قرآن
تو پھر اس کا معنی بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ آپ جانتے ہیں جیسے رحم ہے، رحمت کرنا، شفقت کرنا، مہربانی کرنا، کرم کرنا، جب الف نون آ کر اسے ہم اللہ تعالیٰ کے نام کے طور پر رحمان استعمال کرتے ہیں تو اس کا معنی بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ تو رمضان میں بھی جب الف نون آیا ہے تو اس وجہ سے اس کے اندر مبالغہ آ گیا کہ یہ بہت زیادہ انسانوں کے گناہوں کو جلا دینے والا مہینہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کے گناہوں کو اس مہینے میں جلا کے خاک کر دے۔ ہم سب کے ماں باپ اور مومن موحد ماں باپ والدین کے بھی گناہوں کو اللہ تعالیٰ جلا کے خاک کر دے۔ ہم سب کے بیوی بچے، آل اولاد اور دوست احباب، علماء، بزرگوں کے اور نیک لوگوں کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کمیاں کوتاہیاں معاف فرما کر اس مہینے کے اندر مغفرت اور بخشش عطا فرما دے، جہنم سے بچا کر جنت الفردوس نصیب فرما دے۔ میرے بھائیوں، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عین دوپہر کے وقت ایک دفعہ سورج گرہن ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت اور سنت مبارکہ تھی جب سورج گرہن ہوتا یا چاند گرہن ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خصوصی نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے جسے ہم گرہن کی نماز کہتے ہیں، اور حدیث میں اسے کسوف اور خسوف کی نماز کہا گیا، صلاۃ الکسوف اور صلاۃ الخسوف۔ سورج گرہن ہونے پر صحابہ جمع ہو گئے مسجد نبی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، مصلی کے اوپر کھڑے نماز پڑھا رہے ہیں، جماعت کرا رہے ہیں، جماعت کراتے کراتے 2-3 قدم ذرا آگے چلے گئے، تھوڑی دیر وہاں پر ٹھہرے، پھر پیچھے اپنی اصل جگہ پر واپس آ گئے اور پڑھا رہے ہیں نماز کو، لیکن تھوڑی دیر کے بعد 2-3 قدم پیچھے ہٹ آئے اور وہاں پر بھی تھوڑی دیر ٹھہرے رہے اور نماز کو جیسے کیسے مکمل کیا۔ ادھر گرہن بھی ختم ہوا، سلام پھیر کر فارغ ہوئے تو صحابہ نے پوچھ لیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تقدمت وتأخرت، آج تک تو کبھی ایسا نہیں ہوا ہے، نماز پڑھاتے ہوئے آپ آگے بھی چلے گئے اور پیچھے بھی ہٹ گئے، اور آپ سب جانتے ہیں نماز میں اطمینان، خشوع، خضوع، عاجزی اور انکساری ایک ہی جگہ پرسکون انداز میں خوف و خشیت کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے، لیکن یہ کیا کہ آگے بھی چلے گئے اور پیچھے بھی ہٹ آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حین رأیتمونی تقدمت، جب تم نے دیکھا کہ میں ذرا مصلی والی جگہ سے آگے چلا گیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ قربت الی الجنہ، جنت اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے کر دی، صرف سامنے ہی نہیں بلکہ بالکل قریب کر دی، اور اتنا قریب کہ رأیت نظرتها وبہجتها، اس کی خوبصورتی، سرسبز و شادابی اور اس کے پھل سب کچھ میں نے دیکھا اور میرے قریب کر دیے گئے پھل، حتیٰ کہ فرمایا لو اخذت منها عنقودا، اگر میں اس جنت کے خوشوں میں سے کوئی ایک خوشہ توڑنا چاہتا توڑ لیتا، اور توڑنے کے بعد اعطیتکموها تمہیں دے دیتا، واکلتموها تم اسے کھاتے رہتے ہوئے، ما فنیت حتی فنیت الدنیا، وہ تم سب کے کھانے کے باوجود ایک خوشہ دنیا ختم ہو جاتی لیکن وہ ایک خوشہ ہی تم لوگوں سے ختم نہ ہو سکتا۔ اللہ اکبر، یہ ہے جنت کی نعمت ہے، وہ جنت اللہ اکبر قریب کر دی گئی، اس لیے میں بھی تھوڑا سا آگے چلا گیا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ تو پھر فرمایا رأیتمونی تأخرت، تم لوگوں نے مجھے دیکھا میں ذرا پیچھے ہٹ آیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ قربت الی النار، جہنم میرے سامنے کر دی گئی، اور ما رأیت منظرا افظع کالیوم قط، جتنا خوفناک، خطرناک، ہولناک منظر میں نے آج دیکھا، آج تک میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور اتنا سامنے اور قریب کر دی گئی۔ حتی قشبنی ریحھا وحرھا، یہاں تھے اس کی تپش اور اس کی گرمی مجھے جھلسانے لگی تھی، جس کی وجہ سے میں پیچھے ہٹ آیا تھا۔ حتیٰ کہ بعد صحابہ نے بیان کیا آپ نے چہرہ بھی یوں پیچھے کیا تھا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو اس جہنم سے بچا لو، اس جہنم سے بچا لو، بچنے کی کوشش کیا کرو۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے
مختلف انداز میں مجھے اور آپ کو یہ حکم دیا، واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، لوگوں اپنے آپ کو اس جہنم کی آگ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ عام حالات میں آپ پتھر آگ میں ڈالیں، جیسے ڈالیں گے ویسے ہی نکلے گا، لوہا ڈالیں پگھل جائے گا، تانبا ڈالیں پگھل جائے گا، سونا چاندی ڈالیں پگھل جائیں گے، لیکن پتھر جیسے ڈالا جائے ویسے کا ویسے ہی نکلتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ وہ آگ ایسی ہوگی جو پتھروں تک کو بھی جلا کے رکھ دے گی۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور میرے بھائیو، اتنی سخت اور ٹھوس چیز جس کے اوپر ذرا بھی کوئی آگ اثر نہیں کرتی، اور میں اور آپ کتنے نرم و نازک ہیں۔ ایک مچھر کاٹ لیتا ہے ساری رات نیند نہیں آتی ہے، ایک چیونٹی کاٹ لیتی ہے تو جسم میں خارش شروع ہو جاتی ہے، تھوڑی سی کہیں آگ کا ایک شعلہ لگ جاتا ہے ہمارا جسم جھلس جاتا ہے، آبلے پڑ جاتے ہیں، اور اس تکلیف کی وجہ سے ہمیں نیند نہیں آتی ہے۔ حالانکہ یہ تو دنیا کی آگ ہے، یہ دنیا کی آگ۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان نارکم التی توقدون علیہ، دنیا کی یہ آگ جو تم جلاتے ہو، استعمال کرتے ہو نا، یہ جہنم کی اس آگ کے 70 یا 69 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ وہ 70 حصے یا 69 حصے اس سے زیادہ گرم ہے۔ قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يعلمون، فرمایا کاش کہ یہ لوگ جان لیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیجئے کہ جہنم کی آگ بہت سخت تیز گرم ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے جہنم جہاں جل رہی ہوگی اس کی تپش اور گرمی 40 سال دور فاصلے سے جو ہے نا وہ مجرم آدمی کو محسوس ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو اسی جہنم کی آگ سے اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو حکم دیا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لو، جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فرمایا، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرو۔ اب جہنم سے بچنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مین 2 اصول بتلائے ہیں۔ ایک اصول تو یہ کہ اللہ سے دعا کیا کرو، استعیذوا من النار، جہنم کی اس آگ سے پناہ مانگا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بھی بڑی کثرت کے ساتھ یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اور یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم اجرنی من النار۔ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال حین یصبح وحین یمسی 7 مرات و 10 مرات، جو شخص صبح بھی اور شام کو بھی 10 دفعہ یا 7 دفعہ یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، صبح اور شام 7 دفعہ یا 10 دفعہ یہ دعا پڑھنے کے نتیجے میں اجارہ اللہ من النار، اللہ اپنے اس بندے کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ مہینہ بھی جہنم سے آزادی کا۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حین یبقى ثلث اللیل الآخر، رمضان کی رات کی جب آخری سے پہر ہوتی ہے، اور ایک روایت میں حین انتصف اللیل من رمضان، جب رمضان المبارک کی آدھی رات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں اور آ کر بذات خود اعلان کرتے ہیں، حل من مستغفر، ہے کوئی جس نے اپنے گناہ معاف کروانے ہیں، حل من مسترزق، ہے کوئی جسے رزق و روزی کی ضرورت ہو، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیاں کرنے والو آگے بڑھاؤ، و یا باغی الشر اقصر، اے گناہ کرنے والو اپنے گناہوں میں کمی کر لو، آؤ آ کر رب کو منا لو۔ یہ جو رات کا آخری پہر ہوتا ہے، ہم تو سوئے گزار دیتے ہیں، اور ہماری خواتین گھروں کے اندر بیچاری سحری بنانے میں مصروف ہوتی ہیں، ہمیں اٹھاتی ہیں اذان سے چند منٹ پہلے، ہم لیٹے لیٹے یہ وقت گزار دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے اپنے اولو الالباب، عقل مند، دانا، سمجھدار جو سیانے، ان کی یہ صفت بیان کی ہے کہ والمستغفرین بالاسحار، کہ وہ سحری کے اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ وبالاسحار هم یستغفرون، کہ وہ سحری کے اوقات میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی اور اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، اور جس کا نتیجہ
رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رمضان، رمضان کی ہر رات میں اللہ اپنے ان گناہ گار بندوں کو جو اس وقت اٹھ کر اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک ایک عبادت ایسی کہ جس سے اللہ نے گناہوں کے معافی کا ذریعہ بنا دیا۔ رمضان الی رمضان کفارۃ لما بینہا، ایک رمضان قرآن اور حدیث و سنت اور شریعت صحابہ کے طریقے پر گزارو، پھر دوسرا بھی گزارو، رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک۔ فرمایا جتنے بھی درمیان میں گناہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اس رمضان کو صحیح طور پر بسر کرنے اور گزارنے کی وجہ سے وہ سارے گناہ معاف فرما دیتا۔ الجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہا، انسان ایک جمعہ صحیح طور پر ادا کرے، سنت کے مطابق وقت سے پہلے آ جائے، خطبہ بھی سنے اور نماز میں بھی باجماعت شامل ہو، اور پھر دوسرا جمعہ بھی، اور باقی جو سنت والے اعمال ہیں جمعہ کے دن کے، ان کو بھی ذرا اہتمام سے نبی کی سنت سمجھتے ہوئے ادا کرے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفارۃ لما بینہا وزیادۃ ثلاثۃ اقسام، درمیان کے جو 7 دن کے گناہ ہیں اللہ یہ بھی معاف کر دیتا ہے، اور ان کے ساتھ مزید 3 دن کے کل 10 دن کے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک ایک عمل ایسا الجماعۃ الی الجماعۃ کفارۃ لما بینہا، انسان ایک نماز جماعت سے ادا کرتا ہے اور پھر دوسری بھی جماعت سے ادا کرتا ہے۔ ہم تو چلو سوچتے ہیں پڑھ تو لینا، جیسے کیسے بھی نماز جماعت ملتی ہے یا نہیں ملتی، اللہ تعالی ہم سب کو باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عین سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقی نماز صرف نماز نہیں، شریعت کا ہر عمل، اس کا اجر ثواب اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول اور مقبول اس وقت ہوتا ہے جب وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اللہ ہمیں با جماعت اور سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجماعۃ الی الجماعۃ کفارۃ لما بینہا، جماعت کا اہتمام کریں، جماعت کا، اور یہ عادت صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے چلے جانے کے بعد بھی۔ اور میرے بھائیوں، بسا اوقات رمضان کی وجہ سے انسان نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، رمضان کے گزرتے ہی نمازیں بھی گئیں اور وہ سارے اعمال بھی چلے گئے، پھر اگلے سال رمضان آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ رمضان تو آیا تھا ہماری بگڑی ہوئی عادتوں کو سنوارنے کے لیے، ہماری جو تربیت خراب ہو چکی تھی اس کی اصلاح کے لیے، اس تربیت کو ٹھیک کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادات کی عادت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے یہ مہینہ آیا تھا۔ تو پھر رمضان کا اثر یہ نہ ہو چاند نظر آتے ہی وہ ساری عبادات ہم چھوڑ چھاڑ کر فارغ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دائمی 5 وقت کا با جماعت نمازی بنا دے، ہماری اولادوں کو، ہمارے اہل و عیال کو، اور ہمارے دوست اور احباب سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نمازی بنائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کی یہ آگ جہنم کی اس آگ سے 70 حصے جو ہے کم ہے، وہ اس سے 70 حصے زیادہ ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں سکھلائی ہیں، یہ دعائیں ان کو اہتمام کے ساتھ، اور پھر انسان دعا کرے اور انسان کا عمل ہی دعا کے مطابق نہ ہو، تو چاہیے کہ انسان دعا کرتا ہے تو دعا کے تقاضوں کو بھی پورا کرے۔ ایک شخص شادی نہ کرے اور دعا شروع کر دے کہ اللہ مجھے بیٹا دے دے، تو پہلے شادی کرنی پڑے گی اور پھر دعا کرے گا تو اللہ بیٹا عطا کر دے گا۔ شادی نہ کرے اور لیلۃ القدر میں بیٹھ کے ہی دعائیں کرتا رہے اللہ مجھے اولاد دے دے، اس میں کوئی شک نہیں اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے، مگر اس کے لیے اللہ رب العالمین نے اسباب اور وسائل بھی رکھے۔ اسباب اور وسائل، انسان اسٹیشن پہ جا کر لاہور والی گاڑی پہ بیٹھ جائے اور دعا کرنا شروع کر دے کہ یا اللہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے جدے جلدی پہنچا دے، کیا خیال ہے پہنچ جائے گا؟ جی ہم دعا تو یہ کریں اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، مگر سارا دن عمل ہی وہ کریں جو جہنم میں لے کر جانے والے ہیں۔ کیا خیال ہے لاہور کی گاڑی پہ بیٹھ کر دعائیں کرنے سے بندہ جدے نہیں پہنچ جاتا، مکہ مدینے نہیں پہنچ جاتا، محض دعا کرتا رہے۔ اللہ تو دعا کی لاج بھی رکھ لیتا ہے نا بندے کی، لیکن اس کے باوجود انسان کو کوشش بھی کرنی پڑے گی اپنے آپ کو ان اعمال سے بچائے جو انسان کو جہنم سے بچانے والے ہیں۔
اور وہ اعمال ادا کرے جو انسان کو جنت کی طرف لے کر جانے والے ہیں۔ میری اور آپ کی نگاہ میں کامیابی اور کامرانی کا معیار تو صرف یہی ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک آدمی، اس کے پاس مال اور دولت نہیں ہے، اسباب اور وسائل نہیں ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اسے وسائل دیتا ہے اور اسے کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ مال اور دولت اور نعمتیں فراوانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ کامیاب ہے۔ پہلے بیکار تھا، نکما تھا، کوئی اچھا سا کاروبار مل جائے ہم سمجھتے ہیں کامیاب ہے، کاروبار چھوٹا ہو بڑا ہو جائے ہم سمجھتے ہیں کامیاب ہے، پہلے کوئی نوکری یا ملازمت نہیں تھی، کسی اچھی جگہ پر جاب مل جائے، ملازمت مل جائے، سروس مل جائے ہم سمجھتے ہیں کامیاب ہے، پہلے ایسے رہتا تھا کرائے کے مکان میں، اپنا بن گیا ہم سمجھتے ہیں کامیاب ہے، کچا تھا پکا بنا لیا سمجھتے ہیں کامیاب ہے، پکا تھا کوٹھی بنا لی، بنگلہ بنا لیا، کسی ہائی سوسائٹی میں جا کر بنگلہ لے لیا، ولا لے لیا ہم سمجھتے ہیں کامیاب ہے، پہلے جناب ٹھیلا لگاتا تھا اب دکان بن گئی ہم سمجھتے ہیں کامیاب ہے، دکان چھوٹی تھی بڑی ہو گئی، بڑی تھی شو روم بن گیا، اور بینک بیلنس، گاڑیاں، سونا چاندی، مال و دولت، ہیرے جواہرات، اور دنیا کی یہ ترقی، کوئی عہدہ، کوئی مرتبہ، کوئی مقام، کوئی حیثیت، کوئی اتھارٹی، کوئی اختیار اگر مل جائے ہم سمجھتے ہیں کامیاب ہے۔ میرے بھائیو، یہ کامیابی کے معیار میرے اور آپ کے ہیں۔ اللہ رب العالمین جو میرا اور آپ کا خالق اور مالک ہے وہ معیار کچھ اور بیان فرماتا ہے، اور اس نے جو معیار بیان کیا وہ کیا کیا ہے، اور قرآن کریم میں کہ من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جس آدمی کو قیامت کے دن جہنم میں جانے سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو یہ شخص کامیاب ہے۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو بھی یہ حقیقی کامیابی نصیب فرمائے، یہ حقیقی کامیابی، جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلہ۔ اللہ اکبر۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پریشان ہو کر آئے تھے، بیمار سے لگ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا پریشانی ہے، کیا کہا، دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنۃ وبعدت من النار، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک ایسا عمل بتلا دیجئے کہ جس عمل کو اختیار کر کے میں جہنم میں جانے سے بچ جاؤں اور جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ کون ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پورے ملک یمن کے لیے قاضی اور جج بنا کر بھیجا تھا، گورنر بنا کر بھیجا تھا، مجتہد صحابی تھے، مجاہد صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی صحابی تھے، کئی سفروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکیلے ایک اونٹنی کے اوپر یا خچر کے اوپر پیچھے یہی بیٹھے ہوتے تھے، اور اس سفر میں بھی دین کے مسائل اور دین کے معاملات چل رہے ہوتے تھے۔ اتنا عظیم اور جلیل القدر صحابی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پریشان ہو کر آیا، اور پریشانی کیا ہے کہ دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنۃ وبعدت من النار، کوئی ایک ایسا عمل بتلا دیجئے جس عمل کو اختیار کر کے جہنم میں جانے سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں۔ میرے بھائیوں، اور یہی کوشش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، یہی کوشش صحابہ کرام کو سکھائی تھی، ان کی تمنائیں اور چاہتیں بھی یہی ہوتی تھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو بھی جہنم سے بچا لے اور جنت الفردوس نصیب فرمائے، ہم سب کے ماں باپ اور والدین کو بھی، عزیز و اقارب لواحقین، آل اولاد بیوی بچوں کو بھی۔ تو میرے بھائیوں، جہاں ہم نے یہ دعائیں کرنی ہے، اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ کوئی نماز بھی ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جس نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چار چیزوں سے پناہ طلب نہیں کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من غضبۃ الدین وقہر الرجال۔ یہ دعا امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، ہر نماز میں، نماز کی آخری رکعت میں سلام سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور مانگتے تھے، ضرور مانگتے تھے۔ حالانکہ آپ سب جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہی معصوم تھے، کوئی گناہ ہی نہیں تھے، جہنم میں جانا تو ایک طرف رہا، کنارے سے گزرنا بھی ممکن نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے جنت ان کی اطاعت میں رکھی ہے، تابعداری اور پیروی میں رکھی ہے۔ قیامت کے دن
حوض کوثر کا پانی بھی اللہ نے انہی کے ہاتھوں سے نصیب کرنا ہے. دعا کریں اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرما دے. اور فیصلے ہو جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائے، دعا کریں اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے. جہنمی جہنم میں چلے جائیں، اللہ ہم سب کو محفوظ فرما لے. جنتی رب کے فیصلے کے مطابق جنت میں داخلے کے لیے جنت کی طرف چلے جائیں گے، جا کر دروازے کے اوپر ٹھہرے رہیں گے. جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائیں گے تو جنت کا دروازہ کھلے گا نہیں. مگر اس کے باوجود وہ نبی بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں. اور امی فرما رہی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ کوئی نماز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بغیر ہوا ہی نہیں کرتی تھی. اللہ اکبر. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات. دعا کو سیکھ لیجئے، اس کو سنت سمجھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت اور طریقہ بنا لیجئے. انشاءاللہ اس دعا کے نتیجے میں اللہ جہنم سے آزاد کر دے گا. دعاؤں کے ساتھ ساتھ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہمیں عمل بھی ایسے کرنے ہوں گے. صحابہ پوچھ رہے ہیں وہ عمل بتلائیں، وہ عمل کہ جس عمل سے انسان جہنم میں جانے سے بچ جائے اور جنت میں چلے جائے. میرے بھائیو، قرآن کریم کو اگر ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. جو اللہ کے ساتھ اللہ کی ذات و صفات میں ذرہ برابر بھی کسی کو شریک بنا لیتا ہے، اس کے حقوق اور تقاضوں میں ذرہ برابر بھی شرک اختیار کر لیتا ہے، اللہ اس کے اوپر جنت حرام کر دیتا ہے اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم بنا دیا جاتا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. شرک ایک ایسا عمل جو انسان کو جہنم کی طرف لے کر جانے والا، اور جنت میں جانے کے لیے شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، اور اس کے مقابلے میں اللہ کی توحید خالص کو اختیار کرنا ہوگا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ مخلصا به قلبہ، جو سچے دل سے اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین اکیلے وحدہ لا شریک کی توحید کا اقرار کرتا ہے اور اس کے مطابق اپنا ایمان اور عقیدہ بنا کر سچے دل سے اللہ کی توحید کو اختیار کر لیتا ہے، فقد دخل الجنہ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا کر دے گا. اللہ اکبر. توحید کو اختیار کرنا ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو جنت کی طرف لے کر جانے والا. شرک ایک ایسا عمل ہے جو جہنم کی طرف لے کر جانے والا ہے. میرے بھائیوں، قرآن کریم میں ایک اور عمل سن لیجئے. بیان فرمایا جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے. دعا کریں اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرما لے. جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرما لے. جنتی لوگ جنت میں پہنچ جانے کے بعد فی جنات یتساءلون عن المجرمین، وہ جنتی لوگ جنت میں بیٹھے ہوئے مجرم لوگوں کے بارے میں، گنہگار اور نافرمان لوگوں کے بارے میں سوال کریں گے. یار وہ کدھر ہیں، کہاں ہیں، ان کا حشر انجام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جہنم سامنے کر دے گا. دیکھیں گے ان کے اندر جہنمیوں کو جلتے ہوئے. ان جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں جل رہے ہو، تم جہنم میں کیوں جل رہے ہو. یہ تعجب کریں گے. تعجب تبھی ہے نا کہ انہیں ظاہری طور پر یہ امید تھی ان لوگوں کو جہنم میں نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نام بھی مسلمانوں والے، خاندان بھی مسلمان، کلمہ بھی ظاہری طور پہ پڑھا تھا، انہیں تو جنت میں ہونا چاہیے. ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں جل رہے ہو؟ تو جہنمی جواب دیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. یہ پہلا جرم جس کی وجہ سے جہنم میں ڈالا گیا. تو نماز نہ پڑھنا، نماز کو ترک کر دینا، نماز کو چھوڑ دینا، یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو جہنم کی طرف لے کر جانے والا ہے. میرے بھائیوں، اس کے مقابلے میں نماز کو ادا کرنا، نماز کو باقاعدہ پڑھنا، اور بالخصوص خشوع اور خضوع کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اللہ رب العالمین نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ مومن کامیاب، وہ مومن کامران کون؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع، خضوع، عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہیں، نبی کی سنت کے مطابق نماز کو باقاعدہ اہتمام سے خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں. قد افلح المؤمنون، یہ مومن کامیاب. اور کامیابی اور کامرانی کی صورت میں انہیں انعام کیا ملے گا؟ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، کہ یہ جنت الفردوس کے مالک بنا دیے جائیں گے.
جنت الفردوس کے وارث بنا دیے جائیں گے، اور خالدون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کہ بابا تو داخل ہوئے تھے جنت میں، ٹھہرایا تھا اللہ نے، مگر پھر وہاں سے نکلنا پڑ گیا، لیکن جب یہ جنت میں چلے جائیں گے اللہ اکبر دوبارہ ان کو جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ کون سا عمل؟ نماز کو باقاعدگی سے، اہتمام سے، خشوع خضوع سے، سنت کے مطابق ادا کرنا، یہ ایسا عمل جو انسان کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے کر جانے والا ہے، جنت کی طرف لے کر جانے والا۔ اور ہاں اس کے مقابلے میں نماز کو ترک کر دینا، نماز کو چھوڑ دینا، ویل للمصلین، نماز پڑھنا بھی صحیح لیکن سستی اور کوتاہی کے ساتھ، اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، نماز کو نہ پڑھنا، ترک کر دینا، سستی کرنا، ایسا عمل جو جہنم میں لے کر جانے والا ہے، اور اس کے مقابلے میں نماز کو با جماعت اہتمام کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا، ادا کرنا، یہ ایسا عمل ہے جو انسان کو جنت کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ جو بات آئی تھی جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں، تو جنتی پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں جل رہے ہو؟ ایک جواب تو یہ دیں گے کہ لم نک من المصلین، دوسرا جواب بھی ساتھ ہے کہ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، کسی مسکین کو، بھوکے کو، ضرورت مند کو، حاجت مند کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے۔ اللہ کا دیا ہوا رزق، اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ تعالیٰ نے جو فی اموالہم حق للسائل والمحروم، سائل کا محروم کا جو حق رکھا ہے اس حق کو ادا نہیں کریں گے، اور مسکینوں کو، حاجت مندوں کو، ضرورت مندوں کو کھانا بھی نہیں کھلائیں گے، اور یہ وہ جہنمی جواب دیں گے کہ لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، کسی بھوکے مسکین اور ضرورت مند کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے یہاں پر بھی فرمایا والذین هم للزکاة فاعلون، کہ وہ مومن کامیاب ہیں جو صحیح طور پر اپنی زکوٰۃ پوری ادا کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، کہ انہیں جنت الفردوس کا وارث بنا دیا جائے گا۔ نماز بھی فرض ہے، بنیادی رکن ہے، ایسا رکن ہے کہ جس کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے مال دیا، رزق دیا، اس میں اللہ نے حق رکھا ہے، زکوٰۃ فرض کی ہے، اس زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی والذین هم للزکاة فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کے لیے جنت الفردوس اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ لیکن جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، آپ سن چکے، مسکینوں کو کھانا نہ کھلانے والے بھی جہنم میں، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضہ، وہ لوگ جو سونا، چاندی، مال، دولت، خزانے جمع کر کے رکھتے رہتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ کیا معنی؟ عبداللہ بن عباس فرماتے کہ لا یؤدون زکاتها، زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے، تو یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، یہی سونا، یہی چاندی، یہی مال، یہی خزانے جہنم کی آگ کے اندر ان کو گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا، جب لال سرخ ہو جائیں گے تقویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پیشانی پہ، پہلو پہ، پیٹھ پہ داغ لگائے جائیں گے، انسان روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے کہ اللہ یہ کیا ہے؟ ھذا ما کنزتم لانفسکم، اللہ فرمائے گا تمہارے اپنے جمع کیے ہوئے وہ خزانے ہیں، وہ جو تم جمع کر کے رکھتے تھے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں کہ من لم یؤدی زکاة مالہ مثل له مالا شجاعا اقرع، قیامت کے دن جہنم کے اندر اس کا مال اس کو ایک سانپ کی صورت میں لپیٹ لے گا، وہ جہنم میں بھی ہوگا، سانپ نے لپیٹا ہوا ہے اور اسے بھینچتا ہے، اور اپنی دو زبانیں نکال کر انسان کے منہ کے اندر ڈال کر انسان کے منہ کو چیرتا ہے۔ اللہ اکبر، اور انسان کہے گا کہ یہ کیا ہے؟ وہی سانپ بول کر بتائے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا وہی مال ہوں، میں تیرے وہی خزانے ہوں۔ لیکن والذین هم للزکاة فاعلون، جو اس زکوٰۃ کو پورے اہتمام سے ادا کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے سال کے بعد 100 روپے میں سے صرف 2.5 روپے، باقی 97.5 سارا سال آپ کے ہیں، یہ اللہ نے حق رکھا ہے۔ جب انسان اس حق کو صحیح طور پر ادا کرتا ہے، صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے، رسول اللہ نے بیان کیا کہ جنگل میں ابام ایک آدمی گزرتا ہوا جا رہا ہے، بادل میں سے آواز آئی اے بادل فلاں آدمی کے باغ کو جا کر سیراب کرو۔ چاروں طرف دیکھا کوئی باغ نہیں ہے، بادلی نظر آئی، تھوڑا سا چلنے کے بعد پانی برسنے لگا، ایک جگہ جمع ہوا، بہہ کے وہ جا رہا ہے، جاتے جاتے ایک باغ میں دیکھا تو باغ خشک ہو رہا تھا، وہ تباہ ہونے کے، برباد ہونے کے قریب تھا، خشک ہو جاتا، نقصان ہو جاتا، فصل تباہ، پھل ختم ہو جاتے۔
لیکن کیا ہے، اب پانی آیا ہے اور بندہ کھڑا سیراب کر رہا ہے اور باغ جو ہے وہ لہلہا رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ نام بتایا تو وہی جو بادل میں نام لیا گیا تھا۔ میں نے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ کہا 1/3 اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں اور 1/3 اسی کے اوپر خرچ کرتا ہوں کہ جو روزگار کا ذریعہ ہے اس کا بھی حق ہے، انسان اس کے اوپر بھی خرچ کرے، اور 1/3 اپنے اہل و عیال اور بیوی بچوں پہ خرچ کر دیتا ہوں۔ جب انسان اللہ کا حق ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فصل کو خشک نہیں ہونے دیتا، باغ کا بھی نقصان نہیں ہونے دیتا۔ اگر پانی موجود نہ ہو، اللہ بادلوں کو حکم دے کے پھر روزگار کے ذرائع کو جاری اور ساری فرما دیتا ہے۔ اور قرآن میں ہی موجود ہے کہ کچھ لوگ تھے، باغ پک چکا تھا، فصل تیار ہو چکی تھی، رات کو گئے دیکھ کے آئے اور لَيَسْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، صبح جائیں گے، پھل کاٹیں گے، فصل اتاریں گے، لیکن راتوں رات آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ ان کنتم صارمین، صبح چل کے فصل کاٹنی ہے، پھل اتارنے ہیں، تو یہاں چپ کے وہم یتخافتون، کسی کو پتہ نہ چلے، کوئی آواز نہ سن لے، اندھیرے نکلنا ہے، روشنی کے بعد کوئی جاتے ہوئے دیکھ لے گا۔ اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، کوئی غریب، کوئی مسکین، کوئی ضرورت مند مستحق آ گیا، اس کو بھی ساتھ دینا پڑ جائے گا۔ جب دل میں یہ بات آ گئی کہ کسی غریب کو نہیں دینا، فصل پک چکی تھی، باغ تیار تھا، بس جا کے کاٹنا ہی تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے راتوں رات ہی اس پکی پکائی فصل کو، باغ کو تباہ اور برباد کر دیا۔ فاصبحت کالصریم، ساری چورا ریزہ ہو چکی ہے۔ جب وہاں پہنچے صبح، تھوڑی روشنی ہوئی، دیکھا، کہنے لگے انا لضالون، لگتا ہے ہم تو بھول گئے ہیں، یہ ہمارا باغ نہیں ہے، یہ ہمارے والا مربع یا رقبہ نہیں ہے، ہم تو بھول کے کسی دوسرے کے باغ میں آ گئے۔ کہنے لگے کہ نہیں، بھولے نہیں ہے، جگہ بھی وہی ہے، لیکن انا لمحرومون، اب ہمیں محروم کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے اعمال جو انسان کو جنت کی طرف لے کر جانے والے، بنیادی طور پر جنرل ایک اصول جو اللہ کے قرآن نے بیان کیا، من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم، جو بھی اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم آنے کے بعد، فیصلہ آنے کے بعد، قرآن آ جانے کے بعد، حدیث کے آ جانے کے بعد، سنت کے آ جانے کے بعد، پھر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت، نافرمانی، مشاقت کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے نولہ ما تولى ونصلہ جہنم، اس کو ہم جہنم میں ڈالیں گے، لیکن اس کے مقابلے میں من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت کرے، رسول اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے حکم کو، قرآن کی آیتوں کو فالو کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو، سنتوں کو ہر معاملے میں اختیار کرے گا، تو وہ انبیاء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ کل امتی یدخلون الجنہ، نبی فرماتے میری ساری امت جنت میں جائے گی، دعا کریں اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے، ہم سب کے ماں باپ اور والدین کو بھی، بچوں اور اولادوں کو بھی اللہ جنت عطا فرما دے۔ تو ساری امت الا من ابا، مگر وہ بدبخت جس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا۔ قیل من ابا، کون ایسا بدبخت ہے کہ من اطاعنی فقد دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا، اس لیے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو ہمیں ایسے عمل کرنے چاہیے کہ جو جہنم سے بچانے والے اور جنت کی طرف لے کر جانے والے ہوں، کہ من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس آدمی کو جہنم میں جانے سے بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، یہ شخص حقیقی کامیاب ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ کامیابی نصیب فرمائے۔ دعائیں بھی کرنی ہے، ساتھ ساتھ ایسے اعمال بھی جو انسان کو جہنم سے بچانے والے اور جنت کی طرف لے کر جانے والے ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه،
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नतल फिरदौस व नऊज़ु बिका मिनन नार रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार अल्लाहुम्मा अश्फिना वश्फि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन अज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फि अंतश शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून।